بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریکی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل، ختم الرسل، امام الانبیاء، امام الحرمین، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے مقام صحابہ، شان صحابہ، فضائل صحابہ۔ حضرات، صحابی کا جو درجہ ہے وہ بڑا اونچا اور سچا درجہ ہے۔ بھائی جان، کائنات کے اندر قیامت تک محدث پیدا ہو سکتا ہے، مفسر پیدا ہو سکتا ہے، شیوخ پیدا ہو سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، فن خطابت پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اب قیامت تک صحابی بن سکتا نہیں۔ حضرات، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں، صحابی کا جو مطلب ہے، جو ڈیفینیشن ہے، جس نے حالت ایمان میں آقا انور کے چہرے کو دیکھا ہو، پھر حالت ایمان میں آقا کے انور چہرے کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ پر ایمان لاتا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ کون سا ایمان ہے جس کو ابو بکر نے اپنایا، صحابی بن گئے، ابو بکر نے اپنایا، صدیق بن گئے، عمر نے اپنایا، عمر فاروق بن گئے، عثمان نے اپنایا، ذوالنورین بن گئے، علی نے اپنایا، حیدر قرار بن گئے۔ میں نہیں کہتا، کلام ربانی ہے، رب العالمین کا کلام کہتا ہے
سورۃ صف 61 نمبر سورت اور آیت نمبر 11 میں موجود ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا 1,44,000 صحابہ بن گئے۔ حضرات وہ کون سے ایمان کو اپنایا، وہ کون سی مضبوط رسی ہے جس پر چلے صحابہ صحابی بن گئے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہا مصطفیٰ کے اوپر وحی نازل ہو گئی، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محبوب، ان کو بتا دو کہ جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، سب سے پہلے مصطفیٰ کے بعد اس قرآن کو سن کر، اس آیت کو سن کر ایمان لانے والے صحابہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خوشی سے گردنیں کٹانے والے صحابہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے صحابہ اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ، کہا یہی ان کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تیرے یہ ساتھی، اگر یہ کام کریں گے جا تیرا رب تجھے گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کلام ربانی ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات العدن ذلك الفوز العظیم۔ کہا تیرا رب گارنٹی دیتا ہے۔ اور نوجوانوں، گارنٹی کن کو مل رہی ہے، کن سے مل رہی ہے؟ گارنٹی دینے والے، گارنٹی بیچنے والے رب العالمین، جس کے ہاتھ بھیجا جبرائیل امین، جس کے سینے پہ اتارا وہ رحمت للعالمین۔ گارنٹی کیا ہے؟ کہا جاؤ، جس نے ہمارے راستے میں اپنے مال جان خرچ کیے وہ صحابہ، کہا ہم تمہارے صحابہ کے گناہ بھی بخش دیں گے، ہم ان کو بہتی ہوئی نہروں میں، جنت میں چلتی ہوئی نہریں، اللہ ان کو یہ دیدار کرا دیں گے، اللہ ان کے بہترین نفیس ترین گھر بنا دیں گے۔ کہا یہی تمہارے صحابہ کا عظیم ترین عمل ہے، یہی تمہارے صحابہ کی کامیابی کا راز ہے۔ حضرات آئیں، جب ایمان کی باری آئی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، کہا جس نے اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو اس طرح ایمان لا جس طرح ابو بکر ایمان لائے، اس طرح ایمان لا جس طرح امیر معاویہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لا جس طرح عمر فاروق ایمان لائے،
اس طرح ایمان لا جس طرح ذوالنورین ایمان لائے، اس طرح ایمان لا جس طرح 1,44,000 صحابہ ایمان لائے۔ میں نہیں کہتا، کلام ربانی ہے، سورت بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 138 میں موجود ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دل تھام کے بیٹھے، یہ وہ آیت ہے، اللہ اکبر۔ اس صحابی کا نام لینے لگا ہوں جو دورہ دماد ہے رسول، حضرت عثمان کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب موت کا وقت قریب آیا، روزے کی حالت میں تھے، ان باغیوں نے زمین پر گرا دیا، سینے پر بیٹھ گئے۔ اس وقت یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ آج بھی تفسیر احسن البیان میں اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج بھی ترکی کے اندر وہ جو خون کے قطرے تھے اللہ کے راستے میں گرنے والے، آج بھی وہاں وہ ورق موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کا نذرانہ پیش کیا، مال بھی پیش کیا، اور جنت کی 18 دفعہ گارنٹی لینے والے، ایک دفعہ بھی نہیں 18 دفعہ کہا اے عثمان تو یہ کام کرے گا، تیرا نبی کہتا ہے دخل الجنہ۔ حضرات، پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر۔ میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر۔ خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے اسلام پر، خون جس کا گرا پاک کلام پر۔ بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، خون بہایا اپنا امن کے لیے، خون بہایا اپنا عمل کے لیے، امن کے لیے جان دے دی محمد کے چمن کے لیے۔ حضرات، جب صحابہ ایمان لائے تو مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ آپ اس طرح ایمان لاؤ، اے میرے نبی ان کو بتا دو جو مکے کے چودھری ہیں، جو مکے کے جگیردار ہیں، جو مکے کے جبے کبے والے ہیں، ان کو بتا دو کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح تمہارے ساتھی ایمان لائے ہیں۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ جب یہ بات ہوئی تو ان مشرکوں نے کہہ دیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ سمجھی میں نہ سوچتے ہوئے جب یہ الفاظ بول دیے، رب العالمین نے صحابہ کے حق میں قرآن کی آیت اتار دی کہ جاؤ اے میرے نبی
یہ بیوقوف کہتے ہیں تمہارے ساتھی کو، تمہارے ساتھیوں کو یہ بیوقوف کہتے ہیں، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے یہ خود بیوقوف ہیں۔ کیونکہ جو بیوقوف کہتے تھے اللہ نے ایک اور قرآن کی آیت اتار دی، کہا جاؤ ان سب کو بتا دو، مکے کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے، ان کو بتا دو کہ تمہارے صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ کہا اے اللہ کیا کہہ دوں؟ کہا تمہارے رب نے کہہ دیا یہی سچے مومن ہیں۔ کون مومن ہیں؟ صحابہ، مقام صحابہ سن رہے ہیں۔ کہا 1,44,000 کی تعداد جو صحابہ کی ہے یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ جاؤ، میں نے یہ تمہارے پیچھے لگنے والے، تمہاری سیرت اپنانے والے، تمہاری صورت اپنانے والے، تمہارے کہنے پہ چلنے والے، تمہارے آگے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، تمہارے آگے سر جھکا کر چلنے والے، آج تمہارا رب کہتا ہے لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے، ہم نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عنایت کر دیں گے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے دیں گے۔ حضرات یہ بتائیں کہ یہ جماعت کس کی تھی؟ صحابہ کس کی جماعت تھی؟ کلام ربانی ہے۔ آؤ پہلے بتایا صحابی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد بتایا ایمان کس طرح اپنایا صحابہ نے، اس کے بعد بتایا کہ مشرکین نے ایمان کو کس طرح درم برم کیا، لیکن اللہ نے ان کی شان میں قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ آپ بتاتا ہوں کہ کلام ربانی میں پتہ چل جائے، لوگ کہتے ہیں یہ کس کی جماعت ہے، یہ فلانی جماعت ہے، یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی جماعت کا ہے۔ میں کہتا ہوں عرش والا کہتا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت کس کی جماعت ہے؟ کلام ربانی ہے، سورۃ مجادلہ 58 نمبر سورت اور آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہا یہ کسی کی جماعت، صحابہ کسی کی جماعت نہیں ہے۔ صحابہ اگر جماعت ہے تو اللہ کی جماعت ہے، یہ گروپ بندی کسی کی نہیں ہے۔ اگر یہ گروہ ہے تو رب العالمین کا گروہ ہے، جس نے ان کی سیرت کو بنایا، صحابہ کے مقام کو سمجھا۔ رب کبریا کی قسم ہے کل کو قیامت کا دن ہوگا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ تمہارے امتیوں میں سے تابی تبا تابی صالحین، اللہم اجعلنا منہم،
کہا قیامت کا دن ہوگا ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرات یہ ذرا سوچیں، اولاد کا پتہ چلتا ہے ماں باپ سے، اور باغ کے پھل کا پتہ چلتا ہے باغ کے مالی سے، شاگردوں کا پتہ چلتا ہے استاد سے، صحابہ کا پتہ چلتا ہے مصطفیٰ سے۔ حضرات صحابہ کا پتہ چلتا ہے مصطفیٰ سے۔ یہ کون سی درسگاہ تھی، کہاں انہوں نے تعلیم پڑھی، کہاں انہوں نے تربیت پائی، کہاں یہ تربیت یافتہ ہوئے؟ میں نہیں کہتا ان کی یونیورسٹی کون سی تھی، کسی سے پوچھا جائے، کوئی کہتا ہے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھا، میں کراچی کی یونیورسٹی میں پڑھا، میں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کس یونیورسٹی میں پڑھے؟ اللہ نے اس یونیورسٹی کا نقشہ کھینچا ہے۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے، سورت آل عمران تیسری سورت آیت نمبر 96 میں موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور میری اور ان کی تمہاری یونیورسٹی کا ہی فرق ہے۔ کہا انہوں نے تعلیم وہاں اس یونیورسٹی سے لی جس کو ہم نے جہانوں کے لیے بابرکت بنا دیا، پوری روح زمین کے لیے بابرکت بنا دیا۔ ایک یونیورسٹی مکہ المکرمہ ہے، دوسری یونیورسٹی مدینہ المکرمہ ہے۔ حضرات پہلی تو یہ یونیورسٹی تھی، آؤ اس یونیورسٹی میں پڑھانے والے وہ استاد اور معلم کون تھے، وہ مدرس کون تھے؟ جس طرح ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے استاد مدارس اسلام عمر صدیق صاحب ہے، عبدالحمید ہزاروی، اللہ میرے استاد کی قبر کو کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں ہار رحمت نازل فرما۔ کسی سے پوچھے نوجوانوں بڑے فخر سے بتاتا ہے، کہتا میں اس استاد سے پڑھا ہوں، میں تو اس استاد سے پڑھا ہوں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کس استاد سے پڑھے ہیں؟ صحابہ کا استاد کون ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا کلام کہتا ہے سورت محمد، اللہ نے سورت کا نام ہی سورت محمد رکھ دیا ہے۔ 47 نمبر سورت آیت نمبر 2 میں موجود ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل على محمد۔ سورت احزاب کھول کر دیکھ لیں، سورت احزاب میں 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 میں موجود ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ اس استاد سے صحابہ پڑھے ہیں جس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے، اس استاد سے پڑھے ہیں جس استاد پر ایک دفعہ محبت سے کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے ایک دفعہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس استاد سے پڑھے ہیں، اس پیغمبر سے پڑھے ہیں، اس آمنہ کے لال سے پڑھے ہیں جو جنت کے سردار،
جنت میں جانے والے سب سے پہلے کہا جو ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ، اللہ اس کو ایک دفعہ جو سلام بھیجتا ہے اللہ 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں، جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ وہ استاد ہیں۔ آئے صحابہ کا امتحان لینے والے کون؟ پتہ تو چلا کہ استاد یہ تھے، یونیورسٹی یہ تھی، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان شاگردوں کا امتحان لینے والی ذات کون سی ہے۔ میں نہیں کہتا، کلام ربانی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جب اللہ نے ان کا امتحان لیا صحابہ کا تو 1,44,000 صحابہ، کہا سورت حجرات میں 49 نمبر سورت اور آیت نمبر 3 میں ہے، کہا جب اللہ نے امتحان لیا، کس چیز کا امتحان لیا؟ نوجوانوں بات تقوی کی ہے، میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ کہا جب میں نے صحابہ کا امتحان لیا، اے میرے نبی ان صحابہ کو بتا دو ان کے تقوی کا ہم نے امتحان لیا۔ تقوی کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ کس قدر اللہ سے ڈرنے والے، کس قدر سجدہ ریز ہونے والے، کس قدر اللہ کو منانے والے، کس قدر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، کس قدر مال خرچ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پیچھا نہ کرنے والے۔ کہا جب ہم نے امتحان لے دیا پھر تیرے رب نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ وہ سرٹیفکیٹ کون سا ہے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ کہا جاؤ تمہارے رب نے یہ پہلا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ہم نے ان کو بخش دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم بنا دیا ہے۔ حضرات زمزم کو اگر اسماعیل علیہ السلام ایری مارے تو پانی زمزم بن جائے، جو جس طرح پیے، جس خواہش کے ساتھ پیے، اللہ اس کا پیٹ بھی بھر دے، اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دے۔ میں کہتا ہوں جس سینے کو، جس پسینے کو، جس سینے کو مصطفیٰ کا سینہ لگ جائے، مصطفیٰ کا پسینہ لگ جائے، کیا اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی؟ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس سینے کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہا اولئک هم الصادقون۔ وہ سینے جو ہیں نور سے منور ہیں، وہ سینے سچے سینے ہیں، تقوی سے بھرے ہوئے سینے ہیں۔ کہا پھر انہوں نے کن حدود کو پیمال نہیں کیا، بلکہ حدود کی، اللہ کی حدودوں کی پاسداری کی ہے۔ میں نہیں کہتا، کلام ربانی ہے، سورت توبہ 9 نمبر سورت اور آیت نمبر 112 میں موجود ہے، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
وبشر المؤمنین۔ کہا انہوں نے اللہ کے حدوں کو جہاں اللہ رسول لگائے وہاں لگ گئے، جہاں سے اللہ رسول نے روکا وہاں رک گئے۔ کہا ان مومنوں کے لیے دوسرا سرٹیفکیٹ، دوسرا گولڈ میڈل کون سا ہے؟ نوجوانوں، دنیا کے گولڈ میڈل عارضی گولڈ میڈل ہیں۔ دنیا کی جو خواہشات ہیں یہ آخرت کی خواہشات کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں، یہ ضائع ہے۔ جو آخرت کی خواہشات ہیں، جو آخرت کی لذت ہے، اللہ رسول نے، مصطفیٰ نے صحابہ کو اگر پڑھایا ہے، آخرت کی یاد دلائی ہے، رب العالمین کو چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ احساس دلایا ہے، اللہ پاک نے پھر ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، کیسا سرٹیفکیٹ ہے یہ، کیسا گولڈ میڈل ہے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی اس گولڈ میڈل کو مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں مٹا سکتا، چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر قادیانی ہو۔ میں تو برملا کہتا ہوں کہ جدید دور کے، قدیم دور کے یہودی عیسائی کافر ہیں، اور قدیم دور کے یہ جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں۔ رب کبریا کی قسم ہے، یہ میرے رب کا کلام اتارے ہوئے کو یہ نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو کہہ دیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے، تمہارا رب ان سے راضی ہو گیا۔ یہ شان صحابہ ہے، مقام صحابہ ہے۔ کہا اللہ نے اور کیا انعام دے دیا، وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہا یہ تمہارے صحابہ اور تمہارے صحابہ کے پیچھے لگنے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ بہتی ہوئی شراب کی، جنت کی، دودھ کی، یہ پانی کی یہ نہریں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ انہوں نے کس چیز کو اپنایا ہے۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، اللہ کے سوا غیر کو سجدہ نہ کریں گے، توحید کو ایسا کبھی رسوا نہ کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث پر ایمان ہے اپنا، ہم غیر کے اقوال کو دیکھا نہ کریں گے، اللہ کے پیاروں سے محبت ہے ہمیں بھی۔ اللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ کے پیاروں سے محبت ہے ہمیں بھی، پر خدا سے سوا مرتبہ اعلیٰ نہ کریں گے۔ مؤذن رسول عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان صحابہ سن رہے ہیں، مقام صحابہ سن رہے ہیں۔ ایک دن پوچھا کسی پوچھنے والے نے کہ اللہ نے آپ کو آنکھوں کی قوت تو عطا نہیں کی، آنکھوں کی جو طاقت ہے دیکھنے کی عطا نہیں کی،
یہ بتائیں کہ آپ مصطفیٰ کو کس طرح ڈھونڈ لیتے ہیں، کس طرح تلاش کر لیتے ہیں؟ تو ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے کون سی بات مجھ سے پوچھ لی؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابی رسول کے، مؤذن رسول کے، کہتے ہیں میں مصطفیٰ کو اس طرح ڈھونڈتا ہوں، جب گلیوں میں پھرتا ہوں تو آپ کے پسینے کی خوشبو سے میں تلاش کرتا کرتا آپ تک پہنچ جاتا ہوں۔ حضرات، صحابہ کے جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے، میں صاف کہتا ہوں کہ اسمبلی میں یہ بل پاس ہونا چاہیے، کوئی وہابی کرے، کوئی بریلوی کرے، کوئی دیوبندی کرے، کوئی شیعہ کرے، کوئی مرزائی کرے، کوئی بھی بندہ مکتب فکر کا اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، رب کبریا کی قسم ہے میں برملا کہتا ہوں کہ اسمبلی میں یہ بل پاس ہونا چاہیے۔ آج آپ کی گواہی بھی ضروری ہے کہ اس بندے کا جو گردن ہے تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ حضرات، ایک اٹھا، قاضی ابو طیب فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، المنصور میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خراسانی قبیلے کا نوجوان آیا، اس نے حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیث اٹھا، ان کے بارے میں تبرہ بازی کرنے لگا، زبان سے برے الفاظ بولنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک 1 مہینہ گزر گیا، نہ ابو ہریرہ نے کچھ کھایا، نہ میرے نبی نے کچھ کھایا، کھجوروں پر گزارا کیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پتوں پر گزارا کیا، یہ حالات ہو گئے۔ کہا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ درد شکمداری، اللہ کے رسول پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ، نبی سمجھتے تھے، کہا ابو ہریرہ ابھی 2 نفل پڑھنے شروع کر دے، اللہ تیری بھوک مٹا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے 2 نفل پڑھنے شروع کیے، اللہ نے پیٹ کی بھوک ختم کر دی۔ حضرات، یہ وہ ہیں جنہوں نے نہ مال دیکھا نہ جان دیکھی، اگر دیکھا تو مصطفیٰ کا پیار دیکھا۔ ابو ہریرہ ایک دن کہتے ہیں 5000 جس بندے نے 40 احادیث مصطفیٰ کی یاد کر لیں، رب کبریا کی قسم ہے اگر محبت سے لوگ خود بھی عمل کیا، عملی زندگی ہماری ختم ہو چکی ہے، باتیں ہی باتیں ہیں، کوئی اٹھتا ہے اس طرح کر لو، اور بھائی پہلے اپنے گریبان جانچ کے دیکھو تم کرتے ہو کہ نہیں۔ حضرات، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہا اللہ کے رسول حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ ابو ہریرہ جولی کرو، اس کپڑے کو بچھا دو، بچھایا، کہا ابسط ردا کا، اس چادر کو بچھا دو۔ آپ نے برکت سے اس طرح اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ زبان نبوت ہے جن کے سینے پر 30 پارے ورک کر رہے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ دیکھتے کیا ہے، مصطفیٰ نے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر اس جولی میں پھیلا دیے۔ کہا ابو ہریرہ اس جولی کو اپنے سینے سے لگا لو۔ کہا رب کبریا کی قسم ہے جب سے مصطفیٰ نے یہ عمل کیا ہے، یہ میں نے سینے سے لگایا کپڑا، اس کے بعد ابو ہریرہ آج تک حدیث بولا
نہیں ہے۔ وہ خبیث کیا کہتا ہے؟ تبرہ بازی کرتا ہے، کسی نے کہا نہ کر، یہ ظلم نہ کر، دیکھتے کیا ہے مسجد کی چھت سے ایک اژدہا گرا۔ کیا گرا؟ اژدہا گرا۔ جب اژدہا گرتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اژدہا اس بندے کے پیچھے پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بندہ پیچھے سے ایک بولتا ہے، اے اللہ کے بندے تب فقال تبت، اے اللہ کے بندے جلدی سے ابو ہریرہ کے مسئلے میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ ابھی معافی مانگی، دل میں آیا اے اللہ میں سچا مومن ہوں، بن گیا یہ اژدہا میری جان نہیں چھوڑ رہا، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، آج کے بعد میں کسی صحابی کے بارے میں برا بلا نہیں کہوں گا۔ ابھی اتنی دیر گزری، پیچھے سے اژدہا غائب ہو گیا۔ حضرات، فضل کریم کہیں رحمت اللہ علیہ وزیر آباد کا واقعہ ہے۔ ہیڈ کلرک تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک حجام جس کو کہتے بال کٹانے والا، اس کے سامنے ایک نوسر باز خبیث قسم کا انسان صحابہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے۔ اس نے اس کو برداشت نہ ہوا، دل میں دعا کرتا ہے اے اللہ اس بندے کو میرے تک پہنچا دے، تیرے بندے کا تب من ٹھنڈا ہوگا جتنی دیر تک میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں۔ ایک وقت آیا، اس کے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ سر یہ ہماری کلین شیپ ہی کر دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ سیٹ پہ۔ کپڑا ڈالا، اس کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ کپڑا جب ڈال دیا گیا، شان صحابہ سن رہے ہو، فضائل صحابہ سن رہے ہو، کہا جب کپڑا ڈال دیا گیا تو کہنے لگا ذرا تھوڑی سی گردن اوپر کرو۔ اس نے تھوڑی سی گردن اوپر کی، اس طرح بالکل پہلے سے تیز کیا ہوا تھا، ایک سیکنڈ سے پہلے اس نے اس کی شاہراہ کاٹ کے رکھ دی۔ اب عدالت کے پاس ایک واقعہ پہنچا، یہ وقت کے حکمران کے پاس پہنچا تو بندہ کہتا ہے میں نے تو خنزیر قتل کیا ہے۔ کیا قتل کیا ہے؟ خنزیر۔ اس نے کہا تم نے انسان کو مارا ہے؟ کہتا نہیں نہیں، جاؤ میں نے خنزیر کو قتل کیا ہے۔ عدالت میں لے گئے، جج صاحب کے سامنے، چیف آف جسٹس دمشق کا واقعہ ہے، وزیر آباد کا یہ واقعہ ہے۔ کہا جب جسٹس کے پاس پہنچے، اس کی میت کو ساتھ لے گئے۔ اس وقت یہ انتظامات نہیں تھے، اسی وقت جب پاس پہنچتے ہیں اس میت کو لے گئے۔ جسٹس نے پوچھا اوے تم نے بندے کو کیوں قتل کیا ہے؟ کہا یہ صحابہ کا گستاخ تھا۔ کہا اس لیے اس کو قتل کیا ہے؟ کہا سر میں نے بندہ تو مارا ہی نہیں، میں نے تو خنزیر مارا ہے، آپ دیکھ کر دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو شکل ہی خنزیر جیسی رب العالمین نے بنا دی۔ اسی وقت جسٹس نے کہا جا، تم نے صحابہ سے محبت کی، نبی کے ساتھیوں سے محبت کی، آج کے بعد تجھے پروٹوکول بھی ہے، ہم نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، صحیح البخاری میں 3673 نمبر پر حدیث ہے، لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تم ان کے ایک مد اور دوسری جگہ پہ کہا آدھے مد کے برابر بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، احد پہاڑ کے جتنا بھی
تم اگر سونا خرچ کر لو تب بھی ان کے آدھے مد کے برابر پہنچ سکتے نہیں۔ حضرت پروان رسول جناب حضرت ابو بکر صدیق کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، سب سے پہلے ذرا محبت کے ساتھ آپ نے بولنا ہے، صرف صدیق بولنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں توحید کی وجہ سے مارے کھانے والے کون؟ سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دینے والے کون؟ سب سے پہلے سفر حج پر نکلنے والے کون؟ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے کون؟ سب سے پہلے مال نچھاور کرنے والے کون؟ سب سے پہلے حبشی بلال کو جو ہے چھڑانے والے کون؟ سب سے پہلے مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے کون؟ سب سے پہلے ہجرت کی گواہی دینے والے کون؟ ہجرت کا ساتھ دینے والے کون؟ عشرہ مبشرہ صحابی سب سے پہلے بڑھنے والے کون؟ مصطفیٰ کے حجرہ مبارک میں سب سے پہلے فوت ہونے والے کون؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین خریدنے والے کون؟ سب سے پہلے جنت کے 8 دروازوں سے جو بلایا جائے گا وہ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سب سے پہلے نکاح کیا گیا صدیق اکبر تھے، بیٹی بھی صدیقہ اور باپ بھی صدیق۔ کہا روضہ رسول میں سب سے پہلے دفن ہونے والے کون؟ مصطفیٰ کے ساتھ خلیل۔ کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک دن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ موجود تھیں۔ 3669 نمبر پر حدیث ہے، آپ نے مصطفیٰ نے اس طرح دیکھا تو آپ نے محبت سے کیا بولا؟ فَقَالَ أَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ کہا اے عائشہ، نبی پاک کے پاس صدیق آ کر بیٹھے، کہا اللہ نے گارنٹی دے دیا ہے جہنم کو آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ حضرات، ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ کے ساتھ، 2899 نمبر پر حدیث ہے، فضائل صحابہ میں آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق بھی آ گئے۔ جب اس طرح دیکھتے دیکھتے آپ نے محبت سے نظر اٹھائی، دیکھتے کیا ہے اور بولتے کیا ہے صحابہ کو؟ اے میرے صحابہ، یہ تم دونوں کو آتے دیکھ رہے ہو؟ فَقَالَ هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، یہ محمد کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں۔ حضرات، بڑے پیارے کسی نے ترجمانی کی ہے، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ لوگ جو تبرہ بازی کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، آؤ تمہیں ترتیب کے ساتھ بتا دوں۔ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، علی کے بچوں کا نانا نبی، عمر کے بچوں کا نانا علی۔ ایک دن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بدر کے برابر 5,000 درم
آپ نے لگائے ہوئے تھے حسن اور حسین کے۔ تو ایک دن حضرت عمر کا بیٹا آیا، کہنے لگا دیکھو کیسا عدل و انصاف ہے، خلافت عمر کتاب اٹھا کر دیکھ لو، دوسری جلد میں موجود ہے۔ کہنے لگے اے ابا جان، آپ نے حسن حسین کا اتنا وظیفہ کیوں لگایا ہوا ہے جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو سلطنت کا مالک بنایا ہے۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے تم نے آج میرا دل پھاڑ دیا ہے۔ حضرت عمر وہ تھے زمین پر بولے تو قرآن بن جائے، زمین پر بولے تو قرآن بن جائے۔ میں کہتا ہوں جس مقام پر بھی بولے، حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی پر بھی بولے تو اللہ قرآن نازل کر دے۔ عمر فاروق وہ ہیں، کہا جب یہ اتنی بات سنی تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے تو اس طرح کر کہ تو اس طرح کر، حسن حسین کے والد جیسا والد لے آ، حسن حسین کی والدہ جیسی والدہ لے آ، حسن حسین کی نانا جیسا نانا لے آ۔ یہ بات سنتے ہوئے کہا اگر یہ تو لے آئے گا، جا بیٹا میں تیرا وظیفہ حسن حسین کے برابر کر دوں گا۔ حضرت عمر وہ تھے، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال ہو گئے تھے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ فضائل صحابہ صفحہ نمبر 166 میں موجود ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت عروہ بن زبیر، آپ نے دیکھتے کیا ہے کہ حجرہ عائشہ کے جو دیوار ہے وہ گر گئی، آپ صحابہ کا جمگٹھا ہو گیا۔ کہنے لگے یہ قدم مبارک کس کا ہے؟ کوئی کہتا نبی کا، کوئی کہتا صدیق کا۔ 63 سال بیت گئے تھے، فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ 63 سال کے بعد وہ دیوار گری، نیچے سے پاؤں نکل آیا۔ صحیح البخاری میں بھی 1366 نمبر پر امام بخاری نے یہ حوالہ لے کر آئے ہیں۔ کہنے لگے یہ پاؤں کس کا ہے؟ کسی سے پوچھتے ہیں، کوئی کہتا نبی کا، کوئی کہتا عمر کا، کوئی کہتا صدیق کا۔ آپ نے وہ پاؤں حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ کے بھتیجے آگے بڑھے، کہنے لگے پاؤں کو پکڑ کر بوسہ دینا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہتے ہیں واللہ تاللہ ورب الکعبہ۔ لوگو عمر فاروق سن رہے ہو، شان صحابہ سن رہے ہو، مصطفیٰ کے ساتھ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا۔ دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے صحابہ میں۔ کہنے لگے واللہ تاللہ ورب الکعبہ ما ہی الا قدم عمر بن الخطاب۔ کہا یہ قدم مبارک عمر فاروق کے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں جب میں نے قدم کو پکڑا تو ایسے تھا جیسے ابھی دفنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، 63 سال بیت گئے۔ حضرات پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ مل میں صدقے قربان ان یاراں تو، میں صدقے قربان ان یاراں تو، جنتی جنانو پاک نبی فرما گئے، مل کے مدنی نال رتبہ پا گئے، ایسے بنے صحابہ مرید کے جگتے چھا گئے۔ حضرات حضرت سعد کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کراس کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ دریا کراس کرنا تھا۔ فضائل صحابہ
کتاب ہے۔ کہنے لگے مجاہدین کو پریشان تھے، خواب میں سو گئے، خواب دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ گھوڑوں کے ساتھ دریا کراس کر رہے ہیں، اس سمندر کو کراس کر رہے ہیں، کراس کر کر دوسری جگہ پر جنگ کرنی تھی، پریشان تھے کس طرح جائیں۔ اٹھے صحابہ کو کہنے لگے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے صحابہ مجاہدین، کون ہے جو سب سے پہلے اس گھوڑے کو اس سمندر میں اتارے گا؟ تو سب سے پہلے عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ جب اترتے ہیں تو حضرت سعد نے بلند آواز سے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اے میرے صحابہ تم یہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ سے توکل کرنا شروع کر دو، اللہ پہ توکل رکھو، تم اس سمندر کو پار کر جاؤ گے۔ پڑھتے کیا ہے؟ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحليم۔ اللہ پہ توکل کیا، سب نے گھوڑے اتار دیے سمندر میں، سمندر کے پانی پر اس طرح چل رہے تھے جس طرح فرش ہوتا ہے، تو پار کر کر جنگ جو فتح کر لی۔ اللہ نے صحابہ کی، حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے جلدی سے قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں مصطفیٰ کے ساتھیوں جیسی صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔